رقیہ انه لما ولی عمر بن عبدالعزیز کے خلاف ولا یولی اولیاء کے معنی ہوتا ہے کسی کو منصب پر گامزن کرنا، کسی کو ولایت دینا۔ ولا یولی تولا یا تولا کا معنی ہوتا ہے تولا، یہ لازم ہے، کا معنی ہوتا ہے منصب حاصل کرنا، منصب پر براجمان ہونا۔ تولا تولا الخلافہ، خلافت حاصل کی، خلیفہ ہوئے۔ اور ولا ابنہ خلیفتاً، اپنے بچوں کو خلیفہ بنا دیا۔ ولا یولی تولیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ولایت دینا۔ مجہول پڑھو گے اس کو۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنائے گئے، وفد علیہ الوفود من کل بلد، تو ہر شہر سے ان کے پاس وفد آئے۔ فوفد علیہ الحجازیون، تو حجاز کے رہنے والے بھی وفد کی شکل میں ان کے پاس آئے۔ فتقدم منہم غلام للکلام، ایک بچہ گفتگو کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ تقدم منہم، ان میں سے آگے بڑھا۔ تقدمہ کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا۔ وکان حدیث السن، اور وہ نوخیز بچہ تھا۔ حدیث السن کے معنی ہوتا ہے کم عمر کا، نوخیز بچہ تھا۔ قال عمر، تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا لینطق من ہوا اسن منک، چاہیے کہ وہ گفتگو کرے ان میں سے جو عمر دراز ہو۔ اسن اس میں تفضیل ہے، اسن منک، ان میں سے جو سب سے زیادہ عمر دراز ہو، چاہیے کہ وہ بات لے۔ لام جو ہے نا امر کا ہے۔ فقال الغلام، تو لڑکے نے کہا کہ اصلح اللہ امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کی اصلاح فرمائے۔ انما المرء باصغریہ، مرد در حقیقت اس کی قدر و قیمت یا اس کی رذالت باصغریہ، دو چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے۔ اصغر کی تثنیہ اصغرین، اور اس کی اضافت ضمیر کی طرف کی گئی ہے کہ اصغریہ، دو چھوٹی چیزوں سے انسان کی اصل کا پتہ چلتا ہے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انسان یہاں پر جو مقصود ہے کہنے کا انما المرء باصغریہ، کہ مرد چھوٹا بڑا عمر سے نہیں ہوتا بلکہ دو چھوٹی چیزوں سے ہوتا ہے۔ قلبہ و لسانہ، دل سے، اور دل بڑا ہے، زبان پر قدرت ہے تو بڑا ہے، دل چھوٹا ہے، زبان عاجز ہے، گفتگو کرنے سے چھوٹا ہے، چاہے عمر جتنی بھی ہو۔ فَإِذَا مَنَحَ اللَّهُ الْعَبْدَ قَلْبًا حَافِظًا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو حافظ دل، حفظ کرنے والا، باتوں کو محفوظ رکھنے والا دل عطا فرما دے، وَلِسَانًا لَافِظًا، اور گفتگو کرنے والی زبان، فقط استحق الکلام، تو وہ بات کرنے کا مستحق ہو جاتا ہے، بات کرنے کا اہل ہو جاتا ہے، چاہے عمر جتنی بھی ہو۔ لو کان الامر، یا اب جو ایک تو دلیل دے دی، اور پھر اب دیکھو کیسی چوٹ کس رہا ہے لڑکا۔ لو کان الامر یا امیر المؤمنین بالسن، اے امیر المؤمنین، لو کان الامر بالسن، اگر معاملہ عمر ہی سے ہو، اگر کسی بھی معاملے کا تعلق عمر سے جوڑ دیا جائے، لکان فی الامت من ہوا احق منک بمجلسک ھذا، تو اس امت میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ اس کرسی کے حقدار ہیں، جو آپ سے عمر میں زیادہ ہیں وہ اس کرسی کے حقدار ہوئے۔
آپ کے وہاں تو عمر ہی کا سارا معاملہ ہے. تو لکان فی الامہ، امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے زیادہ حقدار ہوں گے بمجلس کا ہذا، اس مجلس یعنی اس کرسی، اس منصب کے. فتعجب عمر من کلامی، تو حضرت عمر کو اس کی بات پر بڑا تعجب ہوا کہ بتاؤ اتنی چھوٹی سی عمر ہے اور کیسی باتیں کرتا ہے. وسأل عن سنہ، پوچھا بیٹا کتنے سال کے ہو؟ فإذا ہوا ابن 11 سنة، تو صرف 11 سال کا وہ لڑکا تھا. تم میں سے ہر شخص سے چھوٹا. فتمثل عمر عند ذالک بقول الشاعر، یہاں پر تمثل بالقول کے معنی ہوتا ہے کسی کو بات کو بطور کہاوت یا بطور ضرب المثل پیش کرنا. تمثل بقول شاعر، شاعر کا قول بطور محاورہ، بطور کہاوت، بطور تمثیل پیش کیا. کیا کہا؟ تعلم فلیس المرء یولد عالما، پڑھو، علم حاصل کرو، کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا ماں کے پیٹ سے. ولیس اخو علم کمن ہوا جاہل، اخو علم، علم والا جاہل آدمی کی طرح نہیں ہوتا ہے. لیسا اخو علم، علم والا نہیں ہوتا ہے. کمن ہوا جاہل، اس شخص کی طرح جو جاہل ہو. وَإِنَّ كَبِيرَ الْقَوْمِ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ، قوم کا وہ بڑا شخص، قوم کا بڑا سردار جس کے پاس علم نہ ہو، صغیر، وہ چھوٹا ہی ہوگا. قوم کا بڑا شخص جو عمر میں بڑا ہو، سرداری میں ہو، حسب و نسب میں بڑا ہو، مال و دولت میں بڑا ہو، وہ قوم میں چھوٹا ہی شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس علم نہیں ہے. اذا التفت علیہ المحافل، جب اس کے پاس، اس کے ارد گرد محفلیں جمع ہوں، لوگ جمع ہوں، تو وہ اپنی عاجزی سے، اپنی گفتگو کے سوقیانہ انداز سے یا اپنے انداز کے بچکانہ پن سے، اپنی کم علمی کی بنیاد پر وہ لوگوں کے سامنے صغیر. اذا التفت علیہ محافل، حفل، حفل کے معنی گروہ، جماعت، محافل اس کی جمع ہے. اور امام شافعی کی طرف یہ اشعار منسوب کیے جاتے ہیں: علمی معی، میرا علم میرے ساتھ رہتا ہے. حیثما یممت، حیثما جہاں کہیں کا میں قصد کروں. یمما یمم کے معنی ہوتا ہے قصد، ارادہ کرنا، اسی سے تیمم آیا ہے. تیمما، تیمما ای قصد الی سعید طیب، پاک مٹی کا قصد و ارادہ کرنا. اس لیے تیمم میں نیت شرط ہے، نیت کے بغیر تیمم نہیں ہوگا، وضو میں شرط نہیں ہے. تو علمی معی، میرا علم میرے ساتھ رہتا ہے. حیثما یممت، جہاں کہیں کا میں قصد کروں. ینفعنی، وہ مجھے نفع دیتا ہے. قلبی وعاء لہ، میرا دل اس علم کی پناہ گاہ ہے، یا اس علم کو ذخیرہ کرنے کی جگہ میرا دل ہے. لا بطن صندوقی، کسی صندوق کا پیٹ ذخیرہ کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ سارا علم کاپیوں میں لکھ کر اسے کسی صندوق میں بند کر دو، کتابوں میں لکھ کر اسے بند کر دو. علم کو محفوظ کرنے کی جگہ دل ہے. جب دلوں میں، دماغوں میں علم محفوظ ہوتا ہے تو نفع بخش ہوتا ہے، اور دماغوں میں محفوظ نہیں ہے، امتحان کی کاپیوں میں محفوظ ہوگا تو وہ علم ذلت و خواری کا باعث بنے گا. ٹھیک ہے. فتدبر فاعتبروا یا اولی الابصار. پھر فرماتے ہیں ان کنت فی البیت، اگر میں گھر میں ہوتا ہوں، کان العلم فیہ معی، علم میرے ساتھ، میرے گھر کے اندر ہوتا ہے. او کنت فی السوق، اور میں بازار میں رہتا ہوں،
علم میرے ساتھ بازار میں رہتا ہے، نفع دیتا ہے. کسی نے مسئلہ پوچھ دیا، ساتھ میں رہے گا علم تب نہ بتاؤ گے. اور گھر پہ چھوڑ کے آؤ گے مدرسے میں، وہ مسئلہ پوچھو، مدرسے جاؤں گا تو بتاؤں گا وہیں چھوڑ کے آیا ہوں اپنا علم. تو علم کو ساتھ میں رکھو. زندگی میں اگر ترقی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، عزت وقار چاہتے ہو اور مال و دولت چاہتے ہو تب بھی. چلیے آگے بڑھیے. وَلَهُ وَمِمَّا يُنْسَبُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اور حضرت علی بن ابو طالب کی طرف یہ اشعار منسوب ہیں. لَيْسَ الْجَمَالُ بِأَثْوَابٍ، حسن جمال خوبصورتی کپڑوں سے نہیں، بِأَثْوَاب کہ خوب اچھی پھلواڑی بنا لو، آستین میں الگ، گلے میں الگ، بس دامن ہی بچا رہ گیا ہے. پہلے عورتوں کے کپڑوں میں نقش و نگار ہوتا تھا، مرد کے کپڑے سادہ ہوا کرتے تھے. پھر دھیرے دھیرے مردوں نے عورتوں کا چولا پہننا شروع کر دیا. پہلے کالر میں کڑھائی شروع کی، پھر سینے پر ہو گئی، آستین میں بھی ادھر ہونے لگی ہے سائڈ میں، اور یہاں پر بھی ہونے لگی پٹی. ایک دامن سے بچا ہے، کچھ دنوں بعد وہ بھی شروع ہو جائے گی. بہترین کڑھائی دامن پہ بننے لگی ہے، دامن پہ بھی. ہاں کچھ نسوانی طبیعت کے حاملین ہوتے ہیں مردوں میں بھی، وہ پسند کرتے ہیں اسی کو. سمجھے، مردوں کے وقار کے خلاف ہے یہ سب چیزیں. اگر مرداگی کا وقار ہے، پاس و لحاظ ہے تو نہیں پہنیں گے. بہرحال آرائش و زیبائش اختیار کرنا، کپڑوں میں، چہرے میں میک اپ کرنا، لپسٹک لگانا. اب تو مردوں کی لپسٹک بھی آنے لگی ہے، سرخ ہلکی ہوتی ہے، لگاتے ہیں اس سے لوگ. یہ سب جو ہے نسوانیت زدہ جو لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر انوثت غالب ہو جاتی ہے، وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. اور یہ اولاً تو مردانہ وقار کے خلاف ہے، دوسرے شریعت بھی اس سے منع کرتی ہے. حدیث شریف میں آیا ہے، لعنت آئی حدیث شریف میں کہ ان عورتوں پر جو مردوں کا سا لباس پہنتی ہیں، اور ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. بہت سی عورتوں جو پینٹ شرٹ پہننے لگی نا، عام ہو گیا ہے، مردوں کے لباس ہے پینٹ شرٹ، لیکن عورتیں پہننے لگی. مغربی تہذیب جو ہے دل و دماغ پر غالب ہے. اب مرد جو ہے لمبے لمبے بال رکھنے لگے ہیں. چوٹی باضابطہ ہوتی ہے بھیا، چوٹی باندھتے ہیں، ایسے جھوڑا باندھتے ہیں، یہاں پر پٹا لگاتے ہیں وہ آگے سے ایسے کر کے. سب عورتوں کے لیے وضع کی گئی یہ چیزیں. یہ تشبہ بالنساء ہے، ناجائز ہے شریعت میں. ہماری شریعت سب کو اس کا جائز حق، اس کا مقام دیتی ہے نا. اور یہ فطرت کے بھی خلاف ہے. اللہ نے مرد پیدا کیا، مرد بن کے کوئی عورت بننے لگتے ہو، لمبے بال رکھ کے، پٹے لگا کے، ہیئر بینڈ لگتا ہے نا آج کل. علمان والحفیظ. چلیے، تو کپڑے سے ہماری خوبصورتی نہیں ہے جو ہمیں زینت بخشتے ہیں. ان الجمال جمال العلم والادب، اصل حسن و جمال تو علم و ادب کا حسن و جمال ہے. لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں جس کے باپ مر جائیں. ان الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم العلم جو علم کا یتیم ہو، علم جس کے پاس نہ ہو وہ در حقیقت یتیم ہے. اور رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مادو، ہمارے لیے ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. رضینا، رضی یرضا سے رضینا، ہم راضی ہوئے. قسمت الجبار، قسمت تقسیم کے معنی میں ہے. جبار سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس نے ساری نعمتیں، مال و دولت، عزت و شرف، علم، سب کچھ تقسیم کیا اپنے بندوں کے درمیان، تاکہ کائنات میں توازن برقرار رہے. ہر آدمی عالم دین ہوتا، ہر آدمی مالدار ہوتا تو کائنات میں توازن قائم نہیں رہتا ہے نا. لوگ کٹ مر جاتے ہیں. جاہل ہے تب تو عالم کی بات مانتے ہیں، غریب ہے تب نا امیروں کا کام کرتے ہیں. نا جھاڑو کون لگاتا سڑکوں پر، بجلیاں کون بناتا ہمارے گھروں کی، پانی کی فٹنگ کون کرتا ہے. تم پیسہ ہے بناؤ،
نہیں پیسہ ہے تو سیکھو، دوسروں سے پیسہ وصولو۔ تو اللہ تعالیٰ نے توازن قائم رکھا ہے اس دنیا کا، الگ الگ تفاوت بنا دیا، مرد عورت، پھر مردوں میں بھی کسی کے اندر طاقت زیادہ ہے، کوئی کمزور ہے، کسی کے پاس حسن و نسب زیادہ ہے، کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس عزت و وقار زیادہ ہے۔ تو ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے۔ فإن المال یفنا عن قریب، فنی یفنا کے معنی ہوتا ہے فنا ہو جانا، مال عن قریب فنا ہونے والا ہے۔ وأن العلم لیس له زوال، اور علم ایسی چیز ہے باقن باقیوں تھا اس میں، لیکن وہ قاضی والا کی تعلیل ہوئی ہے قاضن، ٹھیک ہے، باقن ہو گیا۔ العلم یحیی احیا، یحیی احیا کیا معنی ہوتا ہے؟ یحیی قلوب المیت، ٹھیک ہے، مردہ دلوں کو، ٹھیک ہے، مردہ دلوں کو علم زندہ کر دیتا ہے۔ کما